برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک، وہ بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، بڑے بھولے بالے ہیں، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتا ہے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی؟ بے قصور عورت پر بہتان، ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کریں۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنی تشریف آوری کے کچھ مقاصد خود بیان کیے، ان میں سے ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا جو بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا، تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، طرز زندگی، طرز معاشرت، طرز معیشت، ان سب چیزوں میں اخلاقی غلبے کے لیے میں مبعوث کیا گیا۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کا خلق تو عظیم ہے۔ کچھ صفات ہمیں بڑی جلدی اخلاق حسنہ کی اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو بے راہ روی ہے اس کو صرف نعروں سے نہیں روکا جا سکتا، جو ہماری طبیعتوں میں اضطراب ہے وہ صرف اچھی مجالس سے ہی فقط کر دینے سے ہی ختم نہیں ہوگا، ہمیں ان مجالس سے پھوٹنے والی ضیاء سے، ان مجالس سے ملنے والے سبق سے، ان محافل کے انعقاد پر مرتب ہونے والی نصیحت سے، ملنے والی نصیحت سے ہمیں اپنے اوپر عملاً کچھ چیزوں کا نفاذ کرنا ہوگا۔ مثلاً ایک چیز بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، وہ ہے بے چینی، بے قراری، اضطراب، دوڑ دھوپ، حلم کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ عدم برداشت یہ عالمی مسئلہ بن گیا، کسی چیز کو لوگ قبول نہیں کرتے، مزاجوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، دل تنگ ہوتے نظر آتے ہیں، چھوٹی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ عرب کی سوسائٹی کے اندر لوگ سخت مزاج تھے، وہاں کے جو بدو تھے ان کی ترش روئی کا ہر آدمی شکوہ کرتا تھا، ان کا لہجہ پتھروں سے زیادہ سخت تھا، پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حلم کا مظاہرہ فرمایا، حضور نے اس بردباری کا مظاہرہ فرمایا۔ پتہ ہے آپ کو دنیا میں بڑے بڑے سیانے لوگ بھی اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان میں بردباری نہیں، ٹھہراؤ نہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلد بازی ہے، بات بات میں بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ یہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا تو حضور نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، نجرانی چادر، تو ایک بدو آیا، اس نے آ کے نا محبوب کی اس چادر مبارک کو کھینچا،
آپ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس گردن پر اس کا نشان پڑ گیا چادر کا، اور جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ جو اللہ نے مال آپ کو دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کریں. یعنی سوالی بن کے آیا ہے، مانگنے آیا، اور حال یہ ہے کہ مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اور اس سختی سے کھینچ رہا ہے کہ گردن پر نشان پڑ گئے. پر جناب انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی حرکت اتنی سخت تھی کہ محبوب کی مقدس وجود اطہر پر وہ نشان چھوڑ گئی. لیکن جب اس نے کہا نا میں کچھ مانگنے آیا ہوں، تو فرماتے ہیں اس وقت میرا قربان ہونے کو جی چاہا جب حضور نے بات سنی اور مسکرانا شروع کر دیا. یہ کمال اللہ نے صرف محبوب کریم کو عطا فرمایا ہے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. یعنی وہ اس سختی سے مکالمہ کر رہا ہے کہ مقدس چادر پکڑ کے کھینچ رہا ہے. ہمارا دروازہ کوئی زور سے بجا دے نا فقیر کبھی، تو ہم کہتے ہیں بھائی تو خیرات لینے آیا ہے کہ قرضہ لینے آیا ہے، توڑے گا تو دروازہ. لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس نے گردن مبارک پر نشان چھوڑ دیا، پر حضور مسکرائے. میرے دوستو، طبیعتوں میں کچھ ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے، حضور سے بردباری کا فیضان مانگنے کی ضرورت. ہماری بے چینیاں، ہماری بے قراریاں، ہماری طبیعتوں کا الجھاؤ، اور ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جانا. آپ یقین کریں یہ محافل اور مجالس میں بعض انتظامی معاملات کی بھی دوست پابندی نہیں کرنے دیتے. کسی کو کہا جائے کہ آپ ذرا رک جائیں، آپ تھوڑا ٹھہر کے آئیں، آپ اس دروازے کی بجائے اس دروازے کو اختیار کر لیں. لیکن ہماری طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں من چاہا سارا ماحول چاہیے. ہم کسی اصول کے، کسی ضابطے کے، کسی قاعدے کے پابند نہیں رہنا چاہتے. کیوں کہ بردباری نہیں ہے. نوجوانوں، علم بھی اسی بندے کا کام آئے گا جس میں بردباری ہوگی، بزرگ بھی وہی کہلائے گا جس میں بردباری ہوگی، سمجھدار بھی اسے کہا جائے گا جس میں حلم ہوگا، قوت برداشت ہوگی، جس کا سینہ کشادہ ہوگا. یعنی 14 طبق دلے دے اندر تے اسی تمبو وانگوں تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. آپ کا کشادہ سینہ یہ دراصل. اور پھر ایک اور اہم چیز ہم نے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھنی ہے، وہ ہے شجاعت، بہادری، توانا سوچ اور توانا طرز زندگی. ڈرا ڈرا انداز نہیں، سہما سہما انداز نہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہمارے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں. یعنی جو چیز ابھی آئی نہیں اسے سوچ کے بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جن گھروں میں زیادہ آسانیاں آ گئی ہیں، سہولیات آ گئی ہیں، زندگی آسودہ ہو گئی ہے، وہاں انزائٹی اور ڈپریشن زیادہ آنے لگ گئے. آپ ذرا ذرا سی بات پر اگر گھبرائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مضطرب ہو جائیں گے، تو زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیسے سر انجام دیں. زندگی تو بذات خود ایک مشقت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. اس کو مشقت کرنی ہے، جدوجہد کرنی. اور سمجھدار آدمی اور مالدار آدمی لیکن ذرا ذرا سی بات پر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں. یہ بھی ذرا حدیث دیکھیے اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ سے فیضان حاصل کیجئے. مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں ایک رات ایسی مدینہ شریف میں آئی کہ ایک طرف سے آواز آنے لگی کسی کے چلانے کی، چیخنے کی. یکدم اہل مدینہ سارے اٹھے اور نیزے، برچھیاں، تلواریں جمع کرنے لگے کہ اس جانب جاتے ہیں جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے، اور جا کر معلوم کرتے ہیں کیا حادثہ، کیا سانحہ ہوا ہے. فرماتے ہم ابھی تیاری کر رہے تھے ادھر جانے کی، اور نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے. اور حضور فرمانے لگے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں. ہم ابھی تیاری میں تھے، لیکن یہ میرے محبوب پاک کی شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے. آپ کو زندگی کے اندر اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اعصاب کو طاقتور رکھنا ہے. بعض لوگ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. 5 منٹ سے پہلے سانس پھولنے لگتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے. او بھائی آپ ٹھہر جائیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ تو کام ابھی بڑا آگے تک جانا ہے. لیکن گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. طاقتور زندگی گزارے، مضبوط اعصاب کے ساتھ وقت گزارے. ذہن بنائے کہ زندگی میں پریشانی آئے گی، مجھے فیس کرنا. آپ کا ذہن ہونا چاہیے. مجھے بتائیے جو جوان ہے
اسے بوڑھا بھی تو ہونا ہے نا. بیمار ہے تو ایک وقت خدا نہ خواستہ وہ بھی تو آئے گا نا کہ بیماری بھی آ جاتی ہے, قوا کمزور ہونے لگتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ہمیشہ اسی طرح پریشان رہنے کا خیال ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے؟ تو حضور سے فیض مانگے, بہادری کا فیض. نبی پاک علیہ صحابہ فرماتے جب جنگ ہوتی تھی نا تو ہم دشمن کے سب سے زیادہ قریب نبی پاک کو پایا کرتے. حضور قریب. ایک جنگ میں ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ کریں, لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب گھوڑے کو ایڑی لگاتے اور جنگ کے اندر جاتے اور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے اور آگے ہی نبی پاک علیہ السلام پیش قدمی فرماتے. تو میں نے عرض کی حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ نہ کیا جائے؟ تو فرمایا نہ بھائی پیچھے نہیں ہٹنا, میں نبی ہوں بات یہ بھی سچی ہے اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں بات یہ بھی سچی ہے, لہذا پیچھے نہیں ہٹنا, آگے کی طرف پیش قدمی کرنی. تو میرے دوست گھبراہٹ نہیں, بے چینی نہیں, الجھاؤ نہیں. میلاد شریف والے محبوب سے یہ فیضان پائیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا. پھر اللہ تعالیٰ نے نا اپنی حکمت کے ساتھ لوگوں کے اندر دولت کو تقسیم کیا, یہ اس کی حکمت ہے. سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سب لوگوں کو مال میں وسعت دے دی جاتی تو زمین میں فساد ہو جاتا, بغاوت ہو جاتا. سب کو مال میں وسعت نہیں ملتی, لیکن جن امیروں کو اللہ مال عطا کرتا ہے نا ان میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے سائل کا اور محروم کا حق ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں, حق ہے. نہیں آپ پر, امیر آدمی پر غریب کا, آپ کا خیال ہے وہ مانگنے آیا ہے, اور اللہ کا قرآن کہتا ہے حق لینے آیا ہے. اس کا حق ہے. جب انسان کے مزاج میں مالی طور پر گھٹن آتی ہے نا وہ کنجوس ہو جاتا ہے, بخیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت دے دیا پر قلبی طور پر تھوڑی سی نا اس کے مزاج کے اندر گھٹن ہے تو پھر بھی ماحول میں پریشانی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ مال عطا کرتا ہے, ان کی ذمہ داری ہے غریب بہن بھائیوں کا, دوستوں کا, پڑوسیوں کا, سائلین کا, مساکین کا, یتیموں کا, بیواؤں کا, کمزوروں کا خیال رکھیں, ان کی مالی معاونت کریں اور ان کا حق سمجھ کر کریں. کہ اللہ حضور سید عالم علیہ السلام کا ایک فرمان اگر کبھی ہمیں یاد ہو جائے نا تو آپ یقین کریں کہ دل کبھی تنگ نہ ہو خرچ کرتے ہوئے. حضور فرماتے ہیں رب تمہیں جو عطا کرتا ہے نا وہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے عطا کرتا ہے. وہ جو تمہارے ہاں کمزور روٹی کھا جاتے ہیں نا, غریب کھا جاتے ہیں, ان کے سبب سے اللہ تمہیں دیتا ہے. تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی برکت سے دے رہا ہے, تو پھر جب کوئی آئے تو بندے کا دل تنگ نہیں ہوگا, وہ پریشان نہیں ہوگا, مضطرب نہیں ہوگا. بلکہ ہم نے تو تاریخ میں ایسے بھی سخی پڑے ہیں کہ کوئی لینے آتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یار تیری مہربانی, تو نے اس قابل سمجھا ہے کہ میں تیرے کچھ کام آ سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے, حضور کی سیرت پاک سے ہمیں جو فیضان ملتا ہے نا, اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. یعنی آپ کتب سیرت میں یہ پڑھیں گے کہ مہینہ مہینہ کاشانہ نور کے اندر آگ نہیں جلی, چولہا نہیں جلا, کھجور پانی پہ گزارا. اور اگر ایک سونے کی ڈلی گھر میں پڑی رہ گئی ہے ایک ٹکڑا, تو نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کے تیزی سے گھر تشریف لے گئے اور حضور نے اسے اٹھایا اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. کسی چیز کو گھر میں پڑا نہیں رہنے دیا. گھر میں تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایک وقت فاقہ ہو, ایک وقت روٹی ہو. لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نے حضور سے سوال کیا ہے نا تو جو چیز ہم نے حضور کی زبان سے نہیں سنی وہ نہیں ہے. حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا نہیں ہے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. یعنی گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا, فاقوں کی دعائیں ہو رہی ہیں, لیکن جب کوئی لینے آیا ہے تو حضور نے کبھی نہیں کا لفظ اپنی زبان سے ادا. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیے فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں. فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا.
महबूब जब धारे चले ना, धारे अता के धारे चले, तो पता चलता है कि मेरे करीम ने किसी को कतरा अता किया है। उसके घर में धारे चल रहे हैं, नहरें बह गई। और फाजल बरेलवी फरमाते हैं जब पूरे तारे खिल जाए ना सखा के और सखावत के, पूरा घर और पूरा महल रोशन हो जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि करीम महबूब ने किसी को जर्रा अता किया। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सखावत का मिजाज पैदा करें। और गरीबों की खिदमत में भी गुजारिश है कि हुजूर फरमाते हैं बंदा अल्लाह के साथ जिस तरह का गुमान करता है, रब भी उसके साथ उसी तरह का मामला फरमाता है। सखावत का मिजाज तो पैदा करें। हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है, आप इरादा तो करें कि या अल्लाह तू दे, मैं तेरे बंदों में बांटूंगा। आप इरादा तो करें, वो करीम है, अता करते कहाँ देर लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत, और किस तरह की सखावत, उस सखावत का अंदाज क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया तो उसने ना दो पहाड़ियों के दरमियान खड़ी हुई बकरियों का रेवड़ी मांग लिया। तो ये हुजूर का दरबार है ना, महबूब ने भी सारा ही अता कर दिया, सारा ही दे दिया करीम महबूब ने। अब वो देहाती आदमी था, गांव जाके ना अपने हिसाब से ऐलान कर रहा है। हर आदमी का ऐलान करने का स्टाइल भी अपना होता है ना। वो अपने गांव जाके अपने हिसाब से ऐलान करता है, कहता है सारे मदीने चले जाओ, हुजूर तो इतना देते हैं कि गुर्बत का डर ही दूर हो जाता है, सारे चले जाओ मदीना मुनव्वरा। महबूब तो यूं बांटते हैं। और मेरे दोस्त, सखावत कहाँ से शुरू करनी है। हुजूर ने फरमाया 2 का खाना 3 खा लिया करो, और 3 का 4 के लिए काफी है, और 4 का 5 के लिए। आप मिजाज तो बनाए बांटने का, इरादा तो करें देने का। फिर देखिए अल्लाह ताला क्या अंदाज इख्तियार करता है। आप मुझसे नाराज ना होइएगा, वैसे जिस आदमी के पास पैसे आते हैं ना, वो सबसे पहले गांव छोड़ता है, वो मोहल्ला छोड़ता है जिस मोहल्ले में वो रहता होता है, इसलिए कि अब दाएं बाएं आगे पीछे होते हैं माड़े बंदे, और उसे वहां जाना बड़ा जरूरी लगता है जहां कोठियां ही कोठियां हो, महल ही माल हो, बंगले ही बंगले हो। वो चूंकि पुराना मोहल्ला ही याद नहीं रहता, टूटी सड़क ही वो मेरे गाँव का गरीब दहका सड़क के बनने पे था क्यों परेशान, जब उसके बच्चे शहर को जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। ये कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ने अता किया है तो चाहिए ये था कि तू दाएं बाएं आगे पीछे बांटता, तू जाके बैठी अमीरों में क्या, चले जाए, कोई हर्ज नहीं, कोई मना नहीं। लेकिन उन लोगों को भी तो याद रखें जो आपके साथ बसा करते थे, रहा करते थे, वक्त गुजारते थे, उनके लिए भी तो अपने दिल में तबीयत के अंदर गुंजाइश पैदा करें। मेरे अजीज, रसूलुल्लाह बांटते, नबी पाक अता करते। और फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया। हुजूर ने जिसको दिया है ना उसे भी देने वाला ही बना दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अदा। फिर एक और बात, कभी कभी ना लोग हमसे कुछ ऐसी चीज़ों का मुतालबा भी करते हैं जो बज़ाहिर हमारे लिए मुश्किल होती है। मैं आपको सही बताता हूँ, उन कामों को बाज़ों का तबीयत नहीं चाह रही होती, और बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा होता है कि यार ये काम जो है ना ये ठीक नहीं। आप तुम ना वक़्त देख रहे हैं, ना आप माहौल देख रहे हैं, ना मौसम देख रहे हैं, वो बाज़ोकात ऐसे मुतालबात कर दिए जाते हैं जो ठीक नहीं होते। लेकिन मेरे महबूब के इखलाक़े आलिया का ये भी कमाल है कि हुजूर ना हमेशा कोशिश करते थे आने वाले की दिलजोई कर दी जाए। चले अगर उसने बेमौसमी बात कर दी है तो यहाँ से ही रंग थोड़ा बदल लिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते ना, तो हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा के गुलाम और लौंडियां ना अपने अपने प्यालों में पानी लेके आती, तो पानी आगे करती कि इसमें अपना हाथ डुबो दे। बुखारी मुस्लिम में, सियासिता में आपको हदीसें मिलेंगी। यानी उनका अकीदा था कि महबूब हाथ लगा देंगे तो मुतबर्रक हो जाएगा। और हुजूर भी उम्मत को ये दरस दे रहे हैं इस अमल से कि वाकई इसमें तबर्रुक होता है। नबी पाक के दस्ते मुबारक से लगी हुई शय मुतबर्रक होती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक रख देते, उनके लिए तबर्रुक हो जाता, वो घरों को ले जाता। अब कभी कभी क्या होता, जाड़े की ठंडी सुबह, यानी सर्दियों की ठंडी सुबह, उनको आदत पड़ी हुई है सुबह पानी लेके आने की, ठिठरता हुआ पानी, फजर का वक्त, सर्दी का टाइम, लेकिन वो गुलाम लाके प्याले जैसे ही आगे करते, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैं सैयदा आमिना के लाल पे कुर्बान जाऊं, कभी हाथ पीछे नहीं किया, फौरन हाथ डुबो देते। महबूब दिलजोई करते, करम नवाजी करते, अताएं करते। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ पीछे नहीं किया।
انہوں نے موسم نہیں دیکھا، وہ سردی میں لے آئے، پر یہ کریم ہے نا، اور دروازہ کریم سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام محبوب پاک علیہ السلام عطا کر دیتے۔ او یارو، ہو سکتا ہے کبھی کوئی بے موسم حکم اماں دے ہی دیتی ہو، کبھی کوئی ایسی بات ابا جی کر دیتے ہوں جو آپ کی طبیعت کے مطابق سوٹ نہ کرتی ہو سکتا ہے کبھی گھر والے کوئی ایسی بات کریں جو برداشت کے قابل وقتی طور پر نہ ہو، لیکن یہ دیکھو نا میرے نبی کا اخلاق، یہ دیکھو نا حضور کا انداز۔ میلاد منانے والوں، محبوب کے نام پر نعرے لگانے والوں، اپنے مزاجوں میں وہ کشادگی بھی پیدا کرو۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کام کریں جو بظاہر طبیعت کے مطابق نہ ہو، پر کہنا ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ دلوں کا سہارا بنا کرتے، جو ٹھنڈک پہنچایا کرتے۔ عزیز بھائی، ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے کہ جو غصہ ہوتا ہے نا انسان کی طبیعت میں، یہ غصہ نہ آنا بھی ایک بیماری ہے، غصہ آنا بھی چاہیے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، دین کے دشمنوں پر بندے کو غضبناک ہونا چاہیے۔ محبوب بھی غصہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا تھا نا، شریعت کے حدود، تو حضور غصہ کرتے تھے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے کو غصہ آتا ہی نہیں، تو میں نے کہا یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ اگر کہیں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسے غصہ نہیں آتا، تو یہ بھی قابل علاج بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ آپ کو غصہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، وہ ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آپ کو کبھی کبھی دین کے معاملے کے اندر غصہ بھی آنا چاہیے۔ جس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے نا اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اس میں یہ بھی ہے کہ رب کی رضا کے لیے بغض بھی رکھو، غصہ بھی آنا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں دین کے دشمن پر غصہ نہیں آتا، وہاں تو انسانیت جاگتی ہے، ہمیں غصہ آتا ہے ذاتی دشمنوں پہ۔ اور حضور کا اخلاق یہ ہے کہ ذاتی دشمن پر غصہ کرنا ہی نہیں، جو ذات کا دشمن ہے اس پر ناراضگی قطعاً نہیں کرنی، وہ ذات کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد بیان کر دی، یہ لفظ بیان کر کے ایک اتنا بڑا اخلاق کا دائرہ کھینچ دیا ہمارے گرد کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس اصول کو کبھی نہیں توڑنا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی نہیں لیا، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور دوستو کبھی نہیں لیا اپنی ذات کے لیے انتقام۔ میلاد منانے کے لیے تشریف لانے والوں، حضور کی محفل میلاد میں حاضر ہونے والوں، کتنے زیادہ جھگڑے ہیں اس وقت جو فقط ہماری ذاتیات کے جھگڑے ہیں، صرف اور صرف ہم اپنی ذات کا بت بنائے، معاذ اللہ لوگوں سے دور ہو گئے۔ کبھی اپنی ذات کے لیے حضور نے انتقام نہیں لیا، کبھی جلال آیا بھی تو حدود اللہ کے معاملے۔ آج کیوں نہ اپنے دل پر یہ ارادہ کریں، فیصلہ کریں کہ ذاتیات کے جھگڑے چھوڑ دیں گے ہم، جہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہوگا وہاں ہم اپنی ذات کا بت چکنا چور کر دیں گے۔ اور پھر انسان کو غصہ آتا ہی ہے نا اپنے ماتحتوں پر، لوگ غصہ کرتے نہیں ملازمین پر، اور بعض ایسے نادان ہیں جو خواتین پر بھی غصہ کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ عادت صحیح کتب، صحیح احادیث میں حضور کا یہ اخلاق موجود ہے۔ محبوب نے اپنے دست مبارک سے نہ کبھی کسی غلام کو مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حد بندی بیان کی کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا۔ یہ سوچ کبھی بنا کر تو دیکھیں، یہ قاعدہ قانون اپنی زندگی میں اس کا نفاذ تو کریں۔ ہر جگہ ذاتی جھگڑے، ذات کے معاملات ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا مشہور واقعہ ہے طائف کا، لوگوں نے پتھر مارے، اور جب باقاعدہ فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ حکم کریں تو میں ان کو پیس کے نہ رکھ دوں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑ جائیں گی، ان کی پشتوں میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو شرک سے بچیں گے، اللہ کی توحید کا اعلان کریں۔ لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں کوئی سخت انداز اختیار کرنا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہمارے ہاں، میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، پر آپ کا ذوق شوق دیکھ کے میری طبیعت بھی بڑھ رہی ہے کہ باتیں کچھ اور کروں آپ کے ساتھ۔ تھوڑا وہ کسی نے کہا تھا نا انکار کریں اج ساکی موسم بڑا سہانا، مستی داج می برسا دے پیاس دا نہیں ٹھکانا۔ تو کچھ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ درد دل کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، جو چیزیں معاشرے میں محسوس کرتا ہوں ان احساسات میں سے کچھ باتیں
آج آپ کے ساتھ کروں. ایک اور طبیعت ہماری بڑی ہو گئی ہے، لان تان کرنے کی، برا بھلا کہنے کی، سخت سست جملے کہنے کی. اب یقین کریں مذہبی سٹیج سے، آج کل مذہبی سٹیج سے لفظ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے بازاری زبان میں کہ جو اس اسٹیج کو زیب نہیں دیتی. اتنے اعزاز والی جگہ پر بیٹھ کر آپ اتنی کمزور بات کر رہے ہیں، کچی بات کر رہے ہیں، اور ایسا جملہ بول رہے ہیں جو جملہ ہی بازاری ہے. وہ جی فلانے نے کہا ہے تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں. آپ اس کی سطح پہ اتر آئیں گے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے تو کبھی انسان کی گفتگو ہو تو انہیں سلام کیا جاتا ہے، ان کی سطح پر اتر کر بات نہیں کی جاتی. یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے. میرے عزیز، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ایک مقام پہ کہا گیا نا حضور علیہ السلام کو، صحابہ فرماتے ایک مقام پہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں، تو حضور فرمانے لگے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تو جو بنا کر بھیجا گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ دعائیں دے رہے تھے. ایک صاحب نے کہا حضور وہ برا بھلا کہہ رہا ہے آپ دعائیں دے رہے ہیں. فرمانے لگے اس کے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے اور میرے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے. تو اب یہاں جس چیز کا سٹاک ہے وہی نکلے گا نا. تو اب کچھ لوگوں کے اندر جو بھرا ہوا وہی باہر آئے گا. حضرت انس بن مالک کا یہ فرمان، اللہ کرے امت یاد کرے. حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں نہ تو نبی پاک فحش گو تھے، کوئی ایسی بات نہ کرتے جو خلاف ادب ہوتی، نہ لعنت کرنے والے تھے، نہ آپ کا کلام اس طرح کا ہوتا تھا جس طرح کا عرب میں بد کلامی سے گفتگو کی جاتی تھی. فرماتے ہیں اگر کبھی حضور کو بڑا جلال بھی آتا تو اتنے لفظ فرماتے تھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اس سے زیادہ کبھی میرے نبی کریم نے کوئی بات ارشاد، ناک خاک آلود ہو، پیشانی خاک آلود ہو، اس سے بڑھ کر کبھی کوئی جلال کا جملہ حضور کی زبان سے نہیں نکلا. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ کا لہجہ اتنا میٹھا ہو، اتنا باوقار ہو، لفظ اتنے جچے تلے اور حسین ہو کہ آپ کو نعرہ لگا کے نہ کہنا پڑے غلام ہے رسول کے غلام ہے، بلکہ آپ کے لہجے سے اندازہ ہو کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے. اس کا انداز بتاتا ہے نبی پاک کا غلام ہے، اس کے لفظ اور جملوں کی تاثیر بتاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. یعنی آپ کہتے پھریں کہ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، میں نمک خار نبی ہوں، حضور کا نمک کھاتا ہوں، اس لیے لہجے میں مٹھاس آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق عالیہ کی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا. ایک بات جو آج امت کو بڑی سمجھنی ہے اور جس پر امت کو بہت زیادہ غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امت کو نا اب کچھ دائروں کا پابند ہونا پڑے گا. اب اپنی زندگی میں کچھ اصول وضع کرنے پڑیں گے، کچھ قاعدے بنانے پڑیں گے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بہترین زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں جو اپنے وقت کو مینٹین کرتے ہیں. سب سے قیمتی وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے ٹائم کو مضبوط کر لیا، مربوط کر لیا. ہمیں اخلاقی رویوں کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. آئیں گے لوگ اکسائیں گے، لوگ آئیں گے غصہ دلائیں گے، لوگ آئیں گے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے آپ کی طبیعت میں وہ بات گراں گزرے گی، آپ کے گھر کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھیں گی جس پر آپ سخت ہوں گے. لیکن میرے بھائی حضور علیہ السلام نے نا اخلاق سکھایا ہمیں. اگر ہم رد عمل کے طور پر بھی کبھی سختی دکھائیں گے تو پھر ہم نے سیکھا کیا ہے، پھر ہم نے لیا کیا ہے؟ ہمیں اخلاق عالیہ کی ان بلندیوں پر سفر کرنا ہے، بلندیوں پر. ایک حضور کا بہت بڑا اخلاق یہ ہے کہ نبی کریم معاف کر دیا کرتے. حضور درگزر فرماتے، اور صرف درگزر نہیں فرماتے، جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ خاص کرنے لگا ہوں. ایک ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا اور معاف کر کے پھر اس شخص پر احسان جتلانا اور اس کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا رکھنا کہ دیکھا نا میں نے معاف کر دیا ہے، اتنا ہی کافی نہیں کہ میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں. یہ انداز نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح معاف کرتے ہیں کہ پہلے پچھلی ساری ڈائری کھولتے ہیں، سارے صفحے اور ورق الٹتے ہیں، اتنی باتیں سناتے ہیں تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی. وہ آخر میں معاف کرتے ہیں تو وہ معاف نہیں کیا ہوتا انہوں نے اپنی باتوں سے پوری سزا دی ہوتی، وہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں. اب وہ معافی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ معافی لگ نہیں رہی ہوتی، وہ لگتا ہے کہ یار وہ جو تیرے جملے تھے وہ تو تلوار اور نیزے بن کے سینے میں پوری طرح پیوست ہو گئے، اب تو کیا معاف کر رہا. نبی پاک علیہ السلام کا کمال دیکھو،
जनाब अबू सुफियान हर जंग में मुकाबले में रहे, सरदार बन के, सिपा सालार बन के लड़ने के लिए आते रहे, लेकिन फतह मक्का के मौके पर जब वो माफी मांगने आए और जब वो कलमा पढ़ने आए, उनका कलमा मेरे महबूब ने इस तरह कबूल किया और उन्हें माफी इस तरह से दी कि निरी माफी नहीं दी, साथ मेरे रसूल ने इज्जत भी अता फरमाई, साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एजाज भी अता किया। जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु को माफ भी किया, फरमाया आपको माफ भी किया, आपने कलमा पढ़ा, कबूल किया, और साथ फरमाया जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा। ये देखो, माफी भी दी है और इज्जत भी दी है, खुद भीख दें और खुद ही कहें मंगते का भला हो, साथ इज्जत भी अता की, वकार भी दिया, बुलंदी भी दी। क्या निराला रंग होगा हजरत अबू सुफियान का, क्या सोचते होंगे वो लोग भी, क्या महसूस करते होंगे कि कहां हमारा वक्त गुजरा और क्या एजाज हमें मिला। फरमाया तुम्हें माफ भी करते हैं और शान भी देते हैं। ये मेरे रसूल पाक का मिजाज है। कहा था उस्मान बिन तलहा ने जब हुजूर हिजरत कर रहे थे कि मैं आपको चाबी नहीं दूंगा कि आप अंदर से बैतुल्लाह शरीफ की जियारत कर लें, तो हुजूर ने फरमाया मैं चाबी एक दिन ले लूंगा तुमसे। हुजूर ने फतेह मक्का के मौके पर चाबी ले ली, कहते हैं ले ली चाबी हुजूर ने, लेकिन जब मैं माफी मांगने की नीयत से आगे बढ़ा तो मुझे माफी भी मिली और चाबी भी दोबारा मिली। यानी हुजूर ने माफ भी किया और इज्जत भी अता की। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु सरदार थे कबीले के, मुसलमान हुए, नबी पाक के गुलाम हुए, और इतना शानों वाला आदमी जिनके जनाजे में महबूब खुद शामिल हो, जिनकी कब्र पर खड़े हो के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्बीहात पढ़े, जिनको महबूब पाक इतना एजाज दे। हजरत साद बिन मुआज आए तो हुजूर ने फरमाया उठ के इस्तकबाल करो, तुम्हारा सरदार आया है। हुजूर इज्जतें अता करते, नवाजते। हम ना कभी माफ कर दें तो सीना नहीं साफ करते, कुशादगी पैदा नहीं करते। जिनसे गलतियां हो गई उन्होंने कई दफा हाथ फैलाकर माफियां मांगी, गलती हो गई थी बहू से, उसके बाप ने भी आके माफी मांगी, माँ ने भी माफी मांगी, उस बेटी ने भी कई दफा मांगी, हमने कह भी दिया चलो ठीक है, सीना नहीं साफ किया, दिल से बात नहीं निकाली। मोमिन के सीने में गिल नहीं रहा करता, बोझ नहीं रहते। मोमिन सीने साफ कर, हो गई गलती हमारे छोटे भाई से, भूल गए थे, हमारे पड़ोसी एक दफा गलती हो गई, वो बस कर दें यार। उस महबूब के मानने वाले हैं जो चीज सबसे पहले अता करते थे वो माफी थी। हुजूर फौरन माफ कर देते, नबी पाक का तरीका ही माफ कर देना था। अपने रवैयों में मुस्बत तब्दीलियां लाएं। और मैं आपसे अर्ज करूं, अगर हम इखलाकी तौर पर संवरने का इरादा करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद भी फरमाएगा। हम अगर ख्याल करेंगे ना यार मैं एक एक करके अपनी आदत पर मेहनत करूं तो अल्लाह बड़ा करीम है, करम होगा। आप कोशिश करें कुछ तबीयतें बदल जाएं। अब रवैयों का बोझ लोगों से सहा नहीं जाता। हमारे लहजों की सख्ती बहुत सारे लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई है। हमारा अंदाज बड़े बूढ़ों का दिल तोड़ता है, बड़े गरीबों को सताता है, बड़ी जगहों पे आजमाइश पैदा करता है। हमें अपने अखलाक पर खास तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है। आज इस पुरवकार महफिल से जब आप उठें तो अपने लहजे पर, अंदाज पर, इखलाक पर, रवैये पर ज़रूर गौर करें। अपने अंदर कुछ ऐसी खूबसूरत तब्दीलियां लाएं कि किसी को पता चले कि इस मिलाद से ये बदल गया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमारी हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।